جنگ ہوتا ہے سب سے پہلے مسلمانوں کی طرف سے اور ان کے مقابلے میں جو ہوتے ہیں ان کے طرف سے ایک آدمی آتے ہیں، جو مارے جائیں گے ان کے طرف سے 2 آدمی آئیں گے اور پھر لڑنے والے کے ساتھ ایک اور ادھر سے آئے گا۔ لیکن امام حسین رضی اللہ عنہ تنے تنہا آئے، ایک آدمی ان کے مقابلے میں آیا اور وہ مر گیا، امام حسین نے اسے ختم کر دی، اور پھر ایک آدمی آیا جس کا نام حرب بن یزید ہے۔ دوسرا جو آدمی آیا تھا اس کا نام حرب بن یزید تھا، اس کے ہاتھ میں ایک ہاتھ میں تلوار اور ایک ہاتھ میں ڈھال ہے۔ ڈھال کہتے ہیں تلوار یا تیر کے نیزے کو بچانے کے لیے جو استعمال کیے جاتے ہیں، گولائی پر موجود ہوتا ہے، اسے ڈھال کہتے ہیں۔ تو وہ حرب بن یزید سامنے آ کر کھڑا ہو گیا، ہاتھ میں جو ڈھال تھا اسے بھڑکا دیا، ننگی تلوار اپنے گود میں رکھ لیا۔ امام حسین سے کہتا ہے کہ حسین میری ایک درخواست کو سب سے پہلے قبول کر لو۔ حسین رضی اللہ عنہ نے پوچھا تیری کیا درخواست؟ حرب بن یزید نے کہا اللہ کی قسم میں کوفے کے اندر داخل ہونے سے پہلے آپ کے قافلے کو میں نے گھیرا میں ڈالا تھا، میں نے گھیرے میں لے لیا تھا، اور میں نے آپ کو پانی سے روکا تھا اور آپ کے بچوں کو پانی سے روکا تھا، آپ کی مستورات کو میں نے پانی سے روکا تھا اور پوری طریقے سے ایسے گھیر لیا تھا، ایک آدمی بھی ہمارے گھیرے سے باہر نہ جا سکا۔ امام حسین سے کہتا ہے کہ امام حسین میں سب سے پہلے میں اس بارے میں آپ سے معافی کی درخواست کرتا ہوں، مجھے معاف کر لیجئے، اللہ کے لیے معاف کر دیجئے، آپ چاہیں تو میں آپ کے ساتھ کوفے والوں پر مقابلہ کروں گا، اور مجھے ایک مرتبہ کہہ دیجئے آپ کی زبان سے، کیونکہ رسول اللہ نے منہ سے منہ لگا کر تمہیں بوسہ دیا ہے، ان منہ سے ایک جملہ بھی نکلے اللہ قبول نہ کرے، یہ نہیں ہو سکتا ہے، آپ ایک مرتبہ کہے کہ حرب بن یزید اللہ تو اسے معاف فرما دے۔ حضرت حسین نے دعا فرمائی اور امام حسین کے ساتھ کھڑے ہو کر انہوں نے کوفے والوں پر جہاد کیا، یہاں تک کہ کئی لوگوں کو انہیں مارا اور پھر وہ بھی شہید ہو گئے، حالانکہ وہ مقابلے میں تھے، پھر وہ آ کر امام حسین کے ساتھ جڑ کر واپس جانے لگے اور پھر شہید ہو کر وہ جنت میں چلے گئے۔ پھر فرمایا سعد بن عمرو بن سعد ایک آدمی تھا، وہ سب سے پہلے تیر لگا چلایا، امام حسین کے گھوڑے کے سامنے آ کر وہ تیر زمین پر چبھا اور اعلان کرنے لگا عمرو بن سعد ہی سب سے پہلا آدمی ہے جو آل رسول پر تیر اٹھانے والا۔ اس نے فخر سمجھا تھا، حالانکہ اللہ کی اس پر پوری لعنت ہوئی، اور پھر مقابلے کے لیے تیار ہوئے صحابہ اور آل رسول پورے 70 پر 2 ایسے افراد جو امام حسین کے ساتھ جڑنے والے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان والے تھے، اور سب نے کوفیوں والوں کے ساتھ مقابلہ کیا، یہاں تک کہ سب کے سب شہید ہو گئے، تنے تنہا امام حسین اکیلا کھڑے ہو گئے، کوئی آپ کا ساتھی نہیں تھا، سب شہید ہو گئے تھے، سب کے لاش جسم میں زمین پر پڑے ہوئے تھے، صرف بچنے والے علی بیوسط یعنی درمیانی علی، حضرت امام حسین کے درمیان کے بیٹے، چھوٹے بیٹے جن کو زین العابدین کہا جاتا ہے، وہ اور عورتیں بچے تھے، باقی سب کے سب شہید ہو گئے۔ امام حسین رضی اللہ عنہ اکیلے کھڑے ہو گئے، پھر امام حسین نے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا اور ننگی تلوار لے کر گھس گئے میدان میں، یہاں تک کہ اتنا لڑے، شمر بن ذل جوشن ایک آدمی تھا دشمنان اسلام کا، وہ آدمی عمرو بن سعد سے کہتا ہے، یا عمرو بن سعد، شمر ذل جوشن سے کہتا ہے میں نے دنیا میں امام حسین جیسا بہادر آدمی نہیں دیکھا، میں نے ان جیسا کوئی آدمی نہیں دیکھا، کیونکہ ان کے بدن پر کسی ایسی ایک انگلی رکھنے کی جگہ نہیں تھی، اتنے تیر اور تلوار کے زخم پڑے تھے، پھر بھی انہوں نے میدان میں اتر کر مقابلہ کیا، یہاں تک کہ شمر ذل جوشن نے، روایتوں میں آتا ہے کوفی والوں میں کوئی ایک آدمی بھی امام حسین کا قتل کرنے کے لیے سامنے آنے کے لیے تیار نہیں تھا، اور ڈرتے تھے کہیں رسول اللہ ہمیں پکڑ نہ لے قیامت کے دن، اس لیے سب ڈرتے تھے۔
لیکن شمر ذی الجوشن نے 6 آدمیوں کے ساتھ امام حسین کو گھیرا کر لیا۔ ایک آدمی سب سے پہلے امام حسین کے بائیں ہاتھ کو مارا، بائیں ہاتھ کو مارا، حدیث کی کتابوں میں آتا ہے وہ ہاتھ جدا ہو کر زمین پر گر پڑا، اور دائیں ہاتھ میں، سیدھے ہاتھ میں اتنی طاقت نہیں تھی کہ وہ تلوار اٹھا سکے، تلوار اٹھا سکے۔ اتنے میں عبید اللہ بن زیاد، وہ آدمی امام حسین کے پیٹھ پر اتنے زور سے تلوار چبایا، نیزے اتنے زور سے مارا کہ وہ پیٹھ کے ذریعے سے پیٹ سے باہر نکل آیا۔ حدیث کی کتابوں میں آتا ہے جب وہ نیزہ نکالا گیا، وہ نیزے کے ساتھ آپ کی روح بھی پرواز کر گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پھر شمر ذی الجوشن کے 6 آدمیوں میں ایک آدمی آپ کے سینے مبارک پر بیٹھا، آپ کے سر کو تن سے جدا کر دیا۔ جب آپ کے نعش مبارک، جسم مبارک زمین پر تھا، ایک دشمنان اسلام نے آ کر آپ کے جسم کے کپڑے کو بھی اتار دیے۔ اللہ کو آپ کے بدن کے ننگے ہونے کو گوارا نہیں کیا، اللہ پسند نہیں کیا۔ اتنی تیز ہوا چلائی کہ آپ کے بدن کے کپڑے باریک تھے، مگر اس سے بھی بہت زیادہ موٹا دھول آپ کے جسم مبارک پر پڑ گیا۔ عبید اللہ بن زیاد حکم دینے لگا کہ تم اپنے گھوڑوں کو امام حسین اور ان کے پورے ساتھیوں کے جسم پر چلاؤ۔ پھر ایسے ہی چلایا گیا۔ حضرت زینب رضی اللہ عنہا یہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے امام حسین کے جسم کو تلاش کی، میں نے اپنے بھائی کے جسم کو تلاش کی، اور پھر تلاش کرتے ہوئے میں نے جسم کو پایا، سر کو تلاش کیا تو نہیں رہا، ہمارے سامنے یزید کے نیزے کے اوپر لے کر جا رہے تھے، میرا جگر تڑپ گیا، میں نے تمنا کی کہ میں اسے مار کر میرے بھائی کے سر کو لاؤں، لیکن میں نے چھوڑ دی، اللہ نے اسے موت کے بعد بھی اس کے سر کو بلند کر دیا، اس لیے میں نے خاموش ہوئی۔ حضرت زینب کہتی ہیں میرے بھائی کے جسم کو میں نے صاف کیا، اور پھر میں نے میرے بھائی کے جسم میں زخم لگے ہوئے گننے لگی۔ حدیث کی کتابوں میں آتا ہے میں گنتی رہی، میرے آنکھوں سے آنسو جاری رہے، یہاں تک کہ میں اپنی موت تک کبھی مسکرائی بھی نہیں، کبھی ہنسی بھی نہیں۔ میرے بھائی کے جسم پر اتنے زخم تھے، حضرت زینب کہتی ہیں میں گننے لگی، تیر کا زخم 40 پر 5 زخم تھا، تیر کے زخم 40 پر 5 زخم تھے، اور تلوار کے 40 پر 3 زخم تھے، اور نیزے کے زخم 30 پر 30 زخم تھے، پورے جسم جھلی ہو گیا۔ لیکن پھر انہوں نے، حدیث کی کتابوں میں آتا ہے جب آپ کے ہاتھ کو کاٹا گیا اور پھر بائیں ہاتھ میں تلوار اٹھانے کی طاقت نہ رہی، آپ جب نیچے گر پڑے تو سیدھے سجدے میں جا پڑے۔ آپ کے جب سجدے میں پڑتے ہی آپ کے اوپر حملہ ہوا، اور وہ سجدے کے ساتھ اللہ کے در پر حاضری دے گئے۔ میرے دوستو، ہر ایک زمین گواہی دے گی، لیکن کل قیامت کے دن امام حسین اور آپ کے رفقا کا جو شہید ہونا ہوا، وہ کل قیامت کے دن تر و تازہ خون کے ساتھ اٹھائے جائیں گے۔ حضرت زینب رضی اللہ عنہا کہتی ہیں میں یہ بیان کرتی ہوں کل قیامت کے دن جب میرا بھائی حسین کھڑا ہوگا، تر و تازہ خون کے ساتھ کھڑا ہوگا، کوفے والوں کے علاوہ پوری دنیا اس خون کی خوشبو کو پائے گی، انشاءاللہ ہم بھی سونگیں گے۔ میرے دوستوں، مگر موت تک انہوں نے اپنی زندگی میں کبھی نماز کو نہ چھوڑا۔ حضور نے کان میں اذان دی، ایک کان میں اقامت دی، آپ نے امام حسین کا نام رکھا حسین کر کے، اور جس نے اذان دی اس کے نواسے کی کیسے نماز قضا ہو سکتی ہے؟ پوری زندگی نماز کو ادا کرتے رہے۔ میرے دوستو، ہم دل پر ہاتھ رکھ کر بولے کہ ہم امام حسین کی قربانیوں کو پیش نہیں کرتے، لیکن ان قربانیوں کو سوچ کر لوگ غلط چیزوں کو تیار اور بناتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ کتنی نمازوں کو قضا کرتے ہیں، کتنی نمازوں کو ضائع کرتے ہیں۔ لیکن امام حسین نے اپنی آخری سانس تک اس حکم کو نہیں چھوڑا۔
میرے دوستو ہمیں بھی اللہ اس کی حقیقت کو سمجھائے، اللہ ہمیں بھی امام حسین کی جیسی قربانیاں رہی ان قربانیوں سے ہمیں سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کا کچھ اثر ہمارے دلوں پر دے، اس دین کا اثر اللہ ہمارے دلوں میں دے تاکہ ہمیں بھی دین کی سمجھ بوجھ اللہ عطا کرے۔ أحب الوفي الأمين الأغر